اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 170ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علائق و تعلقات نے سیاسی زندگی کے راستے کھول دیے تھے۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کسی بھی اصولی انقلابی تحریک کی طرح محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ دور جب کہ اسلام خود عوام کے قریب جا جا کر ان کو پکارتا تھا، دوسرا وہ دور جب کہ عوام خود آگے بڑھنے لگے اور اسلام کے دروازے پر خود دستک دینے لگے کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا دور دور توسیع ہوتا ہے، اور یہ جب آ چکتا ہے تو پھر تمام مزاحمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور تمام منفی رجحانات میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اس دور تک پہنچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بڑے بڑے جتن کیے اور خون پسینہ ایک کر دیا۔ ایک طرف فکری دعوت کے میدان میں ثابت کر دیا کہ دلیل کی قوت ہمارے ساتھ ہے، دوسری طرف اخلاقی دائرے میں دھاک بٹھا دی کہ اسلام کا بنایا ہوا انسان بہترین نمونہ انسانیت ہے، اور تیسری طرف سیاسی بصیرت کے لحاظ سے اپنا سکہ جما دیا کہ ہم لوگ معاملت کی گرہوں کو کھولنا باندھنا جانتے ہیں، اور چوتھی طرف میدان کارزار میں اپنا لوہا منوا لیا کہ ہم مزاحمتوں سے نمٹ سکتے ہیں اور ظلم و جور کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں۔ دماغوں کو متاثر کیا، دلوں کو جھنجھوڑا، جذبات کو ساتھ لیا، سعادت مند روحوں کو متفق بنا کر گلے لگایا، غیر جنگ پسند قبائل کو معاہداتی نظام میں منسلک کیا، اور جنگ جو مخالفین کا جنگی زور توڑ کر راستہ صاف کیا، تب کہیں جا کر وہ وقت آیا کہ عوام ہر چہار جانب سے نئے مرکز امید مدینے کی طرف گامزن ہوئے۔ یہ دور اس سال سے شروع ہوتا ہے جسے عام الوفود کا عنوان دیا گیا، یعنی وہ سال جس میں عرب کے گوشے گوشے سے قبائل نے اپنے وفود مدینہ بھیجے، قبول اسلام کے لیے، سیاسی اطاعت کا عہد باندھنے کے لیے، محض تحقیق و تفتیش اور حالات کو سمجھنے کے لیے۔ ہر طرف اسلام کی پیاس پیدا ہو گئی، ایک حرکت اور ایک ہلچل کا آغاز ہو گیا۔ یہ دور فتح کے بعد کی 3 سالوں یعنی 8، 9، 10 ہجری پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ گویا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشت کردہ فصل کے برگوبار لانے کا موسم تھا۔ گو اجمال ہمیں ملحوظ ہے، لیکن سیرت کا یہ باب اتنا اہم ہے کہ وفود کا تذکرہ سامنے آنا چاہیے، کیونکہ وفود کی آمد اور ان کی بات چیت اور ان کے تاثرات میں نہایت ہی مفید اسباق ملتے ہیں۔ پھر یہی بیان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ کس طرح عوام الناس چاروں طرف سے آ کر اسلام کے قدموں میں گرے۔ سیرت کی مختلف قدیم کتابوں میں مدینہ آنے والی وفود کی تعداد کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 104 ملتی ہے۔ ہم ان میں سے صرف اہم اور نمایاں وفود کا تذکرہ کریں گے، ان میں سے بھی تفصیل صرف 2-4 وفود کی متعلق دی جا رہی ہے۔ عام الوفود سے قبل 5 ہجری میں ہی اکا دکا وفود آنے لگے تھے، سو وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا قبیلہ آیا وہ مزینہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اوپر جا کر اس کا سلسلہ نسب قریش سے مل جاتا تھا۔ مشہور صحابی نعمان بن مقرن اسی قبیلے سے تھے۔ 5 ہجری میں اس قبیلے کے 400 افراد کا عظیم وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کا پیمان باندھا۔ غالباً مدینہ آنے والا سب سے پہلا نمائندہ عوامی وفد یہی تھا۔ مدینے سے واپسی پر ان کو زاد راہ کے طور پر کھجوریں دی گئی۔ قبیلے بنو تمیم یہ وفد بھی ابتدائی دور میں آیا اور بڑے کر و فر سے آیا۔ قبیلے کے بڑے بڑے رؤساء اقرع بن حابس، زبرقان، عمرو ابن الاحتم، نعیم بن یزید اور عیینہ بن حسن فزاری خود شریک کے وفد تھے۔ اس وفد کی وجہ سے خاص رونق رہی۔ اس وفد کے افراد مسجد میں داخل ہوئے تو بڑے اکھڑ طریقے سے حجرے کے قریب آواز دی، محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
باہر آؤ۔ چنانچہ وحی الہی سورۃ الحجرات نے ان کو شائستگی کا درس بھی دیا۔ یہ لوگ یوں تو اسلام کو دل دے کے ہی گھروں سے چلے تھے، مگر ابھی عربی مفاخرت کا رنگ مزاجوں میں باقی تھا۔ انہوں نے خواہش کی کہ فریقین کے خطیب اور شعراء مجمع میں فصاحت اور معنی آفرینی کے جوہر دکھلائے۔ در حقیقت عرب کے بعض اونچے قبائل کسی قیادت کو جبھی قبول کر سکتے تھے کہ اس کی ذہنی برتری کے وہ قائل ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مخاطبت و مفاخرت کی دعوت کو مصلحت دیکھ کر قبول کر لی۔ عطارد بن حاجب بنو تمیم کا ایک نامور خطیب تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کی قیادت و سیادت اور دولت و جاہ کو تقریر میں پیش کیا اور کہا کہ ہماری ہمسری کا جسے دعویٰ ہو وہ ایسے خصائص و اوصاف سامنے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اسلامی تحریک کے خطیب ثابت بن قیس جوابی تقریر کے لیے اٹھے۔ انہوں نے ایک پرزور خطبے میں ہلکے سے رنگ مفاخرت کے پردے میں دعوت کا پہلو نمایاں کیا اور اس کو اسلامی معاشرے کا سرمایہ افتخار قرار دیا۔ پھر تمیم کے ممتاز شاعر زبرقان بن بدر نے قصیدہ پڑھا، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اشراف ہیں اور کوئی قبیلہ ہماری ہمسری نہیں کر سکتا، ہم میں تاجدار ہیں اور ہم لوگ معبد تعمیر کرتے ہیں۔ اسلام کے انقلابی شاعر حضرت حسان موجود نہ تھے، ڈھونڈ کر لائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی شاعری کا جواب پیش کرو۔ ابن ہشام نے ان کا قصیدہ نقل کیا ہے۔ وفد نے اعتراف کیا کہ ہمارے خطیب اور شاعر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر برتر ہیں۔ اس اعتراف کے بعد تمام افراد اسلام کے سائے رحمت میں آ گئے تھے۔ ناظرین گرامی، آئندہ قسط میں بقیہ وفود کا ذکر ہوگا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔